بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 232۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حرف الہ کے بارے میں نحویوں کے 4 مذاہب۔ حروف جر کا ذکر چل رہا تھا۔ حروف جر میں سے کئی حروف کے بارے میں مصنف نے تفصیل بیان کی، جیسے با حرف جر اور اسی طرح علی حرف جر، من حرف جر۔ اس کے بعد پھر الہ حرف جر کے بارے میں تفصیل بیان کی۔ پچھلے سبق میں ہم نے الہ کے بارے میں 2 تفصیلات بیان کی۔ الہ کے بارے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی تفصیلات ذکر کی ہے۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے ان میں سے 2 تفصیلات ذکر کی۔ آج کے سبق میں ہم یہ بیان کریں گے کہ الہ کے بارے میں نحویوں کے 4 مذاہب کون سے ہیں، اور پھر ان 4 مذاہب میں سے کون سا مذہب فقہائے کرام کے مذہب کے زیادہ مناسب ہے۔ فرماتے ہیں وَلِلنَّحْوِيِّينِ فِي إِلَىٰ 4 مذاہب الدخول إلا مجازا، أي دخول حكم الغاية تحت حكم المغية إلا مجازا، وعكسه أي المذهب الثاني هو ألا تدخل الغاية تحت حكم المغية إلا مجازا كالمرافق، فدخولها تحت حكم المغية يكون بطريق المجاز على هذا المذهب. والاشتراك أي المذهب الثالث هو الاشتراك، أي دخول الغاية تحت المغية في إلى بطريق الحقيقة، وعدم الدخول أيضا بطريق الحقيقة، والدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها، وعدمه إن لم يكن. هذا هو المذهب الرابع۔ الہ کے بارے میں نحویوں کے 4 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ غایہ مغیہ میں داخل ہوگا مگر مجازن داخل نہیں ہوگا، یعنی غایہ مغیہ میں داخل ہوگا الا مجازن مگر مجاز۔ اور دوسرا مذہب اس کے برعکس ہے، یعنی دوسرا مذہب یہ ہے کہ غایہ مغیہ کے حکم میں داخل نہیں ہوگا مگر مجازن، جیسے مرافق، بس اس کا داخل ہونا مغیہ کے حکم کے تحت بطریق مجاز ہوگا اس مذہب کے مطابق۔ تیسرا مذہب اشتراک کا ہے کہ غایہ مغیہ میں بطریق حقیقت بھی داخل ہوگا اور غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا، یہ بھی بطریق حقیقت ہوگا، یعنی دونوں میں مشترک ہے۔ چوتھا مسلک یہ ہے کہ اگر غایہ الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کے جنس میں سے ہو تو پھر داخل ہوگا، اور اگر الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کے جنس میں سے نہ ہو تو پھر یہ داخل نہیں ہوگا۔ یہ چوتھا مسلک ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو نحوی ہے ان کا تعلق مسائل کے استنباط سے نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے طور پر اپنے اصول کے پیش نظر مسلک بیان کرتے ہیں، لہٰذا ان کے پیش نظر مسلک کل 4 ہے۔ نحویوں کے الہ کے بارے میں 4 مسلک ہیں۔ پہلا مسلک یہ ہے کہ الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل میں داخل ہوگا، یعنی غایہ مغیہ میں ہمیشہ داخل ہوگا۔ جہاں داخل نہیں ہوگا تو وہاں مجازن داخل نہیں ہوگا، لہٰذا اس پہ حقیقت اور مجاز کے جو احکامات ہیں وہ لاگو ہوں گے۔ جہاں داخل ہوگا تو یہ حقیقت ہے، لہٰذا جب تک حقیقت پر عمل ہو سکتا ہے حقیقت پر عمل ہوگا اور غایہ مغیہ میں داخل ہوگا۔ اور اگر آپ نے غایہ مغیہ میں داخل نہیں کرنا تو اس کے لیے آپ کے ذمہ مجاز کے جو ضروری باتیں ہیں اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ کوئی علاقہ بھی موجود ہونا چاہیے اور کوئی وجہ بھی موجود ہونی چاہیے۔ یہ پہلا مسلک ہے۔ دوسرا مسلک اس کے برعکس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل میں داخل ہی نہیں ہوگا، یعنی غایہ مغیہ میں داخل ہی نہیں ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن تو لہٰذا اس مسئلے کے مطابق یہ حقیقی معنی ہوا، مجازی معنی یہ ہے کہ داخل ہوگا، تو مجاز کے لیے پھر کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ یہاں کیوں غایہ کو مغیہ میں داخل کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مسلک ہے۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ الہ جو ہے یہ دونوں میں مشترک ہے، یعنی اس کی وجہ دونوں کے لیے، غایہ کا مغیہ میں داخل ہونے کے لیے بھی ہے اور غایہ کا مغیہ میں داخل نہ ہونے کے لیے بھی ہے، تو لہٰذا اس پہ مشترک کا اصول لگے گا، اور وہ یہ ہے کہ
آپ کی مرضی ہے کہ غایہ کو مغیہ میں داخل کرنا ہے یا غایہ کو مغیہ میں داخل نہیں کرنا، دونوں میں یہ حقیقت ہے۔ لیکن مشترک میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے دو معنیوں میں سے کسی ایک کو غالب رائے سے یا کسی وجہ کی بنیاد پر آپ ترجیح دیں گے، تو دونوں میں چونکہ استعمال ہے لہذا دونوں کے لیے دونوں میں سے کسی ایک کو مقرر کرنے کے لیے وہاں کوئی وجہ آپ کو بتانی ہوگی۔ چوتھا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کے جنس میں سے ہو تو پھر یہ داخل ہوگا، اور اگر الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کے جنس میں سے نہ ہو تو پھر یہ داخل نہیں ہوگا۔ اس مذہب میں گویا تفصیل ہے۔ آگے فرماتے ہیں وما ذکرنا فی اللیل وهو ان صدر الکلام لما لم يتناول الغایة لا تدخل تحت حکم المغیہ، والمرفق وهو ان صدر الکلام لما تناول الغایة تدخل تحت حکم المغیہ يناسب هذا الرابع، أي معنى ما ذكرنا ومعنى ما ذكره النحويون في المذهب الرابع شيء واحد، وإنما الاختلاف في العبارة فقط، فإن قول النحويين إن الغاية إن كانت من جنس المغية معناه أن لفظ المغية إن كان متناولا للغاية، وإنما اخترنا هذا المذهب الرابع لأن الأخذ به عمل بنتيجة المذاهب الثلاثة، لأن تعارض الأولين أوجب الشك وكذا الاشتراك أوجب الشك، فإن كان صدر الكلام لم يتناول الغاية لا يثبت دخولها تحت حكم المغية بالشك، وإن تناولها لا يثبت خروجها بالشك۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو لیل میں تفصیل ذکر کی اور اسی طرح مرافق میں تفصیل ذکر کی وہ اس چوتھے مسلک کے مناسب ہے۔ لیل میں جو ذکر کیا کہ صدر کلام غایہ کو چونکہ شامل نہیں ہے لہٰذا یہ مغیہ کے حکم میں داخل نہیں ہوگا، اور مرافق میں ہم نے ذکر کیا کہ صدر کلام جب غایہ کو شامل ہے تو یہ مغیہ کے حکم میں شامل ہوگا۔ یہ اس چوتھے مسلک کے مناسب ہے۔ اور چوتھا مسلک یعنی ہم نے جو ذکر کیا اور جو نحویین نے چوتھے مسلک میں ذکر کیا یہ ایک چیز ہے، صرف عبارتوں کا اختلاف ہے اور حقیقت میں اختلاف نہیں، کیونکہ نحویین کا یہ کہنا کہ غایت اگر مغیہ کے جنس میں سے ہو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر غایہ مغیہ جو ہے غایہ کو شامل ہو، اور ہم نے یہ چوتھا مسلک جو منتخب کیا ہے اس وجہ سے کہ اس پر عمل کر کے باقی تین مذہبوں کے نتیجے پر بھی عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے دو مسلک کا آپس میں تعارض ہے اس نے شک کو واجب کیا، اسی طرح مشترک کا جو مسلک ہے اس نے بھی شک کو واجب کیا، تو لہٰذا اگر صدر کلام غایہ کو شامل نہیں ہے تو اس کا دخول مغیہ کے حکم کے تحت شک کی وجہ سے ثابت نہیں ہوگا، اور اگر وہ اس کو شامل ہے تو اس کا خروج شک کی وجہ سے ثابت نہیں ہوگا۔ نحویوں کے چار مذاہب ذکر کرنے کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوپر جو ہم نے اپنا مذہب بیان کیا احناف کا جو مذہب ہے وہ نحویوں کے ان چار مذاہبوں میں سے چوتھے کے مناسب ہے۔ جو چوتھے مسلک والے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کے جنس میں سے ہو تو پھر یہ شامل ہوگا، اور اگر الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کے جنس میں سے نہ ہو تو پھر یہ شامل نہیں ہوگا۔ تو اوپر ہم نے لیل میں اور مرافق میں جو تفصیل بیان کی، ثم اتموا الصیام الی اللیل میں لیل کو ہم نے صیام میں داخل نہیں کیا کیونکہ لیل نہار کے جنس میں سے داخل نہیں ہے۔ اسی طرح مرافق یعنی کوہنیوں کو ہم نے ہاتھ میں شامل کیا کیونکہ کوہنیاں وہ ہاتھ کے جنس میں شامل ہے، تو وہاں ہم نے جو تفصیل بیان کی تھی وہ نحویوں کے مذاہب میں سے اس چوتھے کے مناسب ہے۔ البتہ صرف جو اختلاف ہے وہ اعتبارات کا ہے اور تعبیر کا اختلاف ہے، باقی جو مقصد ہے وہ دونوں کا ایک ہے۔ نحویین اس کو جنس سے تعبیر کرتے ہیں اور ہم تناول سے تعبیر کرتے ہیں کہ اگر صدر کلام اس کو شامل ہو یا شامل نہ ہو، اور نحویین یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے جنس میں سے ہو یا اس کے جنس میں سے نہ ہو۔ اب آگے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نحویوں کے ان چار مذاہب میں سے اس چوتھے مذہب کو کیوں راجح قرار دیا۔ تو
تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ باقی جو 3 مذاہب ہیں، اس صورت میں باقی جو 3 مذاہب ہیں اس پر بھی اس کے نتیجے پر بھی عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے مذہب کو ہم اگر دیکھ لیں، نحویوں کا پہلا مذہب دیکھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ علاقہ ما بعد علاقہ ما قبل میں داخل ہوگا، اور دوسرا مذہب علاقہ ما بعد علاقہ ما قبل میں داخل نہیں ہوگا، تو یہ بالکل ایک دوسرے کے ضد ہے۔ تو جب ایک دوسرے کے ضد ہے تو لہٰذا ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ختم کر دیا، اور تضاد کی وجہ سے ان دونوں کا مسئلہ کل عدم ہو گیا۔ باقی جو تیسرا باقی رہ گیا کہ دونوں میں مشترک ہے، تو اس مشترک نے بھی اس مشترک سے بھی شک واجب ہو جاتا ہے کہ علاقہ ما بعد علاقہ ما قبل میں داخل ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں کو وہ جائز قرار دیتے ہیں، تو اب شک ہوگا کہ واقعی علاقہ ما قبل یا علاقہ ما بعد علاقہ ما قبل میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ تو جو چوتھا مسلک ہے، اس کے ذریعے سے سب مذاہب میں تطبیق ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علاقہ ما بعد اگر علاقہ ما قبل کے جنس میں سے ہو تو یہ داخل ہوگا، اور اگر یہ جنس میں سے نہ ہو تو داخل نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں آپ اگر دیکھ لیں، پہلا جو مسلک ہے اس پر بھی عمل ہو گیا کہ علاقہ ما بعد علاقہ ما قبل میں داخل ہوتا ہے، اور جو دوسرا مسلک ہے اس پر بھی عمل ہو گیا کہ علاقہ ما بعد علاقہ ما قبل میں داخل نہیں ہے، اور تیسرا جو مسلک ہے کہ دونوں میں مشترک ہے تو دونوں پر عمل ہو گیا، اور چوتھے مسلک پر بھی عمل ہو گیا۔ اور علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اگر صدر کلام غایہ کو شامل نہیں ہے تو جو مسلک والے کہتے ہیں کہ یہ داخل ہے تو اس کا دخول شک کے ذریعے سے ہم ثابت نہیں کر سکتے، اور اگر یہ صدر کلام اس کو شامل ہے تو اب جن حضرات کے نزدیک یہ غایہ مغیہ سے خارج ہے تو غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہے، تو غایہ مغیہ کو سے نکالنا شک کی بنیاد پر ہم اس کو نہیں نکال سکتے ہیں، لہٰذا اگر اس کے جنس میں سے ہو تو پھر شک کی بنیاد پر اس کو نہیں نکالنا چاہیے، اس کو داخل کرنا چاہیے، اور اگر یہ اس کے جنس میں سے نہ ہو تو پھر شک کے ذریعے سے ہم اس کو داخل نہیں کر سکتے، وہ خارج ہی ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک بہت نقطے کی بیس علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے بیان کی، نحویوں کا مذہب بھی بیان کیا، اور فقہا کے مذہب کو اور نحویوں کے مذہب کے ساتھ اس کا جوڑ بھی پیش کیا۔ اس سلسلے میں کچھ الہ کے بارے میں کچھ مباحث اور بھی ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں ہم بیان کرتے ہیں۔